انقلاب یا ارتقاء، فرشتہ کب آئے گا؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کوئی لیڈر نہیں ملا۔ کاش کہ کوئی مخلص رہنما آئے اور سب ٹھیک کر دے۔ جنرل صاحب، آپ اقتدار پر قبضہ کریں اور سارے کرپٹ لوگوں کو ختم کر کے ایک سسٹم بنا کر دے دیں۔ عمران خان اس ملک کی آخری امید ہیں۔ نواز شریف فیل ہو گیا تو پھر جمہوریت کو بھول جائیں۔ انقلاب ہی واحد راستہ ہے۔ اس ملک کا خدائی حافظ ہے۔ یہ اور اس انداز کے درجنوں جملے آپ کو سننے کو ملتے ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسئلہ ہے کیا؟ ہمیں کیوں کسی فرشتے کی تلاش ہے؟ اور یہ کوئی فرشتہ رہنما آسمان سے اتر کیوں نہیں رہا؟ 73 سال تو گزر گئے۔ اور زیادہ دلچسپ بات، اگر اترے گا تو ہم اس کے ساتھ کریں گے کیا؟ سب سے پہلے تو ذہن نشین کر لیں کہ کسی فرشتے نے نہیں آنا۔ خود آپ نے اپنا مستقبل اور اپنے ملک کا مستقبل طے کرنا ہے۔ دوسرا یہ سمجھ دیں کہ اب تک کے تمام معلوم نظاموں میں جمہوریت ہی بہتر نظام حکومت ہے، کیونکہ کوئی فرد یا گروہ یا ادارہ جتنا بھی ذہین ہو جائے، اجتماعی عوامی شعور بہتر ہوتا ہے۔ آپ جب شفاف انداز سے کسی معاملے پر عوامی رائے طلب کریں اور عوامی رائے تسلیم کریں، فیصلے میں غلطی کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے انقلاب کا لفظ تو سنا ہوگا، اور سنا کیا ہوگا، بہت بار سنا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ انقلاب آنے والا ہے۔ مگر ہم انقلاب چاہتے کیوں ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور انقلاب سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ انقلاب اور ارتقاء میں سے کون سا راستہ بہتر ہے اور کیوں ہے؟ انقلاب اور ارتقاء کو پہلے کتابی تعریف سے دیکھتے ہیں۔ ارتقاء کا مطلب ہے رفتہ رفتہ آنے والی تبدیلی، اور انقلاب کا مطلب ہے ایک دم مکمل تبدیلی، یعنی بنیاد سے لے کر اوپر تک سب کچھ قلیل مدت میں مکمل تبدیل۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ان دونوں الفاظ کو قریب سے دیکھتے ہیں اور انہیں سماج کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی شعبوں میں یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے نظر آتے ہیں۔ یعنی کچھ شعبوں میں ہر وقت انقلابی رفتار سے ارتقاء دکھائی دیتا ہے، اور کچھ مقامات پر ارتقاء بھی ارتقائی رفتار سے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں کچھ جگہوں پر انقلاب آیا تو ارتقاء جیسے رک گئی، کچھ جگہوں پر ارتقاء نے انقلاب پیدا کر دیا، اور کچھ جگہوں پر انقلاب نے ارتقاء کی راہ ہموار کی۔ انقلاب کی کوئی بھی شکل جو ارتقاء کا باعث نہ بنے، وہ انقلاب کسی کام کا نہیں ہے۔ جب انقلاب ایک ایک فرد کی سطح پر پیدا ہو تو وہ ایک پائیدار ارتقاء کی بنیاد بنتا ہے، ایک طویل المدتی ترقی۔ ایک گروہ پورا سماج بدلے تو وہ ایک خونی عمل بھی ہوتا ہے اور نہایت قلیل المدتی بھی۔ مگر جب معاشرے کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ بدل جائے تو پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں آنے والی تبدیلی نہایت مستحکم اور پائیدار ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تخلیق کے 73 برس بعد بھی ہماری گفتگو کا مرکز یہ ہے کہ پاکستان میں نظام کیا ہونا چاہیے۔ ابہام، مخمسے اور خوف کی ایسی حالت ہے کہ جھوٹ، منافقت اور پروپیگنڈا کے ہم سایوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، سب خراب ہے اور سب کچھ اب توڑ کر بنانا پڑے گا۔ یہ بے بسی کی بھی کیفیت ہے اور برہمی کی بھی۔ آپ کو کہیں سے آواز آئے گی ملک میں جمہوریت ہونا چاہیے، کوئی کہے گا لیکن آمریت کے دنوں میں حالات بہتر تھے، کوئی کہے گا اسلامی ملک ہے، شریعت ہونا چاہیے، کہیں سے آواز آئے گی خلافت کا راستہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر کوئی کہے گا ملک میں صدارتی نظام نہیں آتا تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ کچھ روز قبل تو ایک ای میل موصول ہوئی جس میں ایک موصوف نے لکھا کہ جب تک پاکستان کی جگہ کنگڈم آف پاکستان یعنی پاکستان ایک بادشاہت قائم نہیں ہوتی، کچھ بھی ترقی نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ پریشانی کی حد دیکھیے کہ آپ کوئی بنیادی ملکی مسئلے پر بات کریں اور ان مسائل ہی کے حل میں آپ نے بلکہ عمر کھپا دی ہو تو آواز آتی ہے سرکار مسائل ہمیں پتہ ہے، حل بتائیے۔ آپ کو حل نہیں چاہیے، آپ کو معجزہ چاہیے۔
بات یہ ہے کہ ہمیں نہ جمہوریت چاہیے، نہ آمریت چاہیے، نہ صدارتی اور نہ پارلیمانی نظام چاہیے، نہ خلافت چاہیے، نہ بادشاہ چاہیے، ہمیں فقط تبدیلی چاہیے۔ یہ عمران خان والی تبدیلی نہیں، حقیقی تبدیلی۔ ہماری کل کی غربت، جہالت، بیماری، جنگ اور قسم پرسی کے مقابلے میں آج کی بہتر زندگی اور پرامن زندگی۔ ہم نہایت بور زندگی گزار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بدل رہا۔ ایک جمود ہے، مسلسل جمود، جہاں ہمارے کل سے آج تک کے وقت میں کوئی فرق نہیں آیا اور آج سے کل تک کے وقت میں کوئی امید بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی تخلیق کے کچھ ہی عرصے بعد سے ہم نے انقلاب کی راہ دیکھنا شروع کر دی تھی، حالانکہ پاکستان جس تیزی سے بنا ہے، جتنی مختصر جدوجہد کے بعد بنا ہے، وہ خود ایک انقلاب تھا۔ تب سے لے کر آج تک 2 نسلیں پیدا ہو کے مر گئیں، مگر کچھ تبدیل نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں تو اسکرپٹ تک نہیں بدلا۔ پھر اس پر ہماری بطور قوم ایک بنیادی عادت ہے کہ ہم کوئی بھی کام خود نہیں کرنا چاہتے، کوئی آ کے کر جائے۔ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح آسمان سے من و سلوہ کے منتظر ہیں، چاہتے ہیں آسمان سے کوئی شخص اترے اور وہ سب ٹھیک کر دے۔ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز حالت یہ ہے کہ کوئی واقعی سچی نیت سے حالات تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے ہم پتھر مار مار کر اور گالیاں دے دے کر نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں، اور پھر وہی منتر پڑھنے شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی اچھا لیڈر آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے۔ انقلاب میں ہوتا یہ ہے کہ ایک گروہ اٹھتا ہے اور معاشرے کی ابتدائی مزاحمت توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ خاص مزاحمتی سطح ٹوٹ جائے اور سامنے موجود ہیجمنی یا طاقت یا اختیار کا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے تو وہاں وہ اپنے نظریات پر مبنی ایک نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گو کہ انقلاب کے لیے اس گروہ کو بھی ایک ارتقائی عمل سے گزرنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی یہ تبدیلی عام حالات کے مقابلے میں کہیں واضح اور کہیں تیز رفتار ہوتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک جب انقلاب آیا ہے، کچھ ایکسیپشنز لے لیں آپ، لیکن عمومی طور پر وہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک نئی مصیبت کی تخلیق کا شاخسانہ بن گیا ہے۔ دنیا میں جب بھی تیز رفتار تبدیلی آئی ہے، وہ بالکل بھی دیر پا نہیں رہی۔ آپ دنیا میں آنے والے کسی بھی بڑے انقلاب کی تاریخ اٹھائیے، اس میں میں بڑی یوں سمجھیے کہ بڑے سنجیدگی سے اور بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں چند ایک معاملات کو چھوڑ دیں تو زیادہ تر انقلاب کے بارے میں حالات یہی ہیں کہ وہ آئے گا تو چیزیں تبدیل تو ہوں گی، کچھ عرصے وہ مستحکم بھی رہے گا، مگر پھر سارے کا سارا گر جائے گا، زیادہ عرصے چلے گا نہیں۔ ارتقاء کی دوڑ میں اس کو پھر سے شامل ہی ہونا پڑے گا۔ ارتقاء اٹل ہے، ارتقاء آپ کی مرضی یا آپ کی غیر مرضی پر منحصر نہیں ہے۔ آپ ارتقاء کا ساتھ دیں گے تو وہ آپ کو ساتھ چلتی نظر آئے گی، ساتھ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو گریبان یا بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگے گی۔ ہمارا معاشرہ ارتقاء کا ساتھ نہیں دے پا رہا، بلکہ ارتقاء اسے گھسیٹتی جا رہا ہے۔ ارتقاء میں فقط ایک گروہ فکری اور نظریاتی طور پر تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ پورا معاشرہ ایک عمومی فکری سطح میں تبدیلی کا مظہر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ارتقاء نہایت پائیدار ہوتا ہے۔ وہ تمام خطے جہاں طویل المدتی استحکام ہو، وہاں استحکام اور ترقی کی وجہ ارتقاء کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور وہ تمام مقامات جہاں انقلاب آئے وہاں فوری تبدیلی کے چکر میں معاشرہ مسلسل انحطاط کا استعارہ بن گیا۔ پاکستان جیسے معاشرے کو انقلابی بنیادوں پر ارتقائی عمل کی اہمیت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تعلیم کے شعبے میں واضح اصلاحات درکار ہیں۔ اس لیے انقلاب کے چکروں سے نکلیں اور انقلابی طاقت سے تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں۔ آپ فرد ہیں تو اپنے بچوں پر، اور ریاست اپنے شہریوں پر۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے دوڑ اور بے سمت سفر سے بچیے۔ یہ وہ راستہ ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ ملک کی ایک بہتر پارلیمانی جمہوریت میں بدلنے کے لیے آپ کو جمہوریت ہی کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ ایک ملک جہاں آپ پرامن اور پرسکون اور ایک معیاری زندگی گزار پائیں۔ موجودہ نظام کی کوتاہیوں کی وجہ سے جو پریشان حال جملہ ہے وہ یہ کہ موجودہ نظام کی کوتاہیوں کی وجہ نظام سے زیادہ اصل میں ہم خود لوگ ہیں۔ اس نظام پر عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ ہم ایک ایسی جمہوریت کو گالی دے رہے ہیں جو جمہوریت کبھی ہم نے آنے ہی نہیں دی۔
ہم ایک ایسی پارلیمان کو گالی دیتے ہیں جس پارلیمان کو ہم مضبوط ہونے ہی نہیں دیتے۔ عدالتوں کو طاقتوروں کے اثر و رسوخ سے باہر نکالیے۔ پارلیمان، صحافت اور تمام اداروں کو آزادی دلوائیے، اور اس کے لیے جہاں جہاں آپ کو آواز اٹھانا ہو اٹھائیے۔ پاکستان اس روز خود بخود انقلابی رفتار سے ترقی کی طرف سفر شروع کر دے گا جس روز آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں کسی رہنما کا انتظار نہیں کرنا، کسی آسمانی مدد یا فرشتے کے زمین پر اترنے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ اپنے زور بازو پر ہم نے ماحول کو بدلنا ہے۔ جس روز آپ اپنے حقوق، اپنی ذمہ داریوں، آزادی کی اہمیت، حقائق اور جھوٹ میں فرق یہ سمجھ لیں گے، آپ کو جب معلوم ہو جائے گا کہ امن کتنا ضروری ہے، اس روز آپ دیکھیں گے کہ آپ خود بخود ترقی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے لیے بہترین راستہ معیاری تعلیم ہے۔ معیاری تعلیم پاکستان کو بدل سکتی ہے۔ صرف تعلیم نہیں، معیاری تعلیم۔ تعلیم بہترین عمارتوں میں رنگین کتابیں سامنے رکھ کر پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بچوں کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے وہ ٹولز مہیا کرنا ہے جس کے ذریعے وہ مختلف چیزوں میں تمیز کر سکیں، جس کے ذریعے وہ کئی خیالات اور نظریات کو جانچ سکیں، ان میں سے بہتر کا انتخاب کر سکیں، جن کے ذریعے وہ سوال کر سکیں اور ایجادات و تخلیقات کے نئے باب رقم کر سکیں۔ آسمان سے فرشتوں نے نہیں اترنا۔ جو فرشتے خدا نے ان بچوں کی صورت میں زمین پر اتارے ہیں، آپ نے انہی کو رہنما بنانا ہے، انہی کو بہترین انسان بنانا ہے، اور انہی کو انسانیت سکھانا ہے۔